ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ اور جتنے بھی امہات المومنین اور صحابیات کی جب سیرت جی کا مطالعہ ہوگا ظاہر ہے وہ دین سے اس کا تعلق. جی تو ان کے اندر صبر، استقلال، استحکام، پازیٹو سوچ اور شوہر کے کیا حقوق ہیں، بھائی کے کیا حقوق ہیں، والد صاحب کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے یعنی غیر مرد سے کس طرح پیش آنا ہے اور خاوند جیسا شوہر ان سے کس طرح پیش آنا ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. صحیح. اور دنیاوی جو تعلیم ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ تھوڑی بہت انگلش سیکھتی ہے یا اردو سیکھتی ہے یا کوئی بھی جیسے دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بن جاتی ہے یا جی بزنس کے اندر آگے نکل جاتی ہے جی. تو وہ شرعی حوالے سے شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے جاب بھی کر سکتی ہیں، ہوں. بزنس بھی کر سکتی ہیں، صحیح. اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں، اپنے خاوند کو بھی شادی کے بعد سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بات جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جیسے میں نے انگلش کی بات کی، انگلش لوگ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں اشارہ کیا ضروری ہے گھر میں انگلش تھوڑی بولنی ہے. ہوں. ایسا نہیں ہے. انگلش کی بات میں نے اس لیے کی کہ جب بھی ہم کوئی دوسری زبان سیکھتے ہیں تو وہ ہم توجہ سے سیکھتے ہیں. کوئی بھی زبان ہو، اردو بھی اگر ہم خالی اردو سیکھیں گے، اردو ادب جو ہے تو جو ہمارے علامہ اقبال صاحب ہوں. غالب والی اکثر کھیل کہی جاتی ہے خالص اردو، وہ بھی ہوں. جب ہم سیکھیں گے تو توجہ دیں گے. جب کسی بھی چیز میں ہم توجہ اور اٹینشن دیتے ہیں نا آصف بھائی تو ہمارا ذہن کھلتا ہے. ہوں. جب انسان کا ذہن کھلتا ہے تو اس کا شعور ہے وہ مزید بڑھتا ہے، بیدار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو صحیح. اس وجہ سے کوئی بھی زبان جب سیکھی جائے گی، جب توجہ دی جائے گی تو اس سے اس کا شعور بڑھے گا اور مزید اس کے علم میں اضافہ ہوگا. اور پھر اس لیے دنیاوی اعتبار سے اگر کیونکہ یہ جو معاشرہ ہمارا جو انوائرمنٹ جو ماحول چل رہا ہے اس میں جی. آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ آ چکا ہے. صحیح. آج کل اگر کسی کو انگلش کو نہیں بھی آتی ہے، ورڈس نہیں بول پاتا ہے تو اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے، بھلے اردو میں نہ ہو. صحیح ہے نا؟ پہلے صحیح. میتھمیٹکس زبردست ہو، اس کو کیمسٹری میں مہارت حاصل ہو، بہترین اس کو بایولوجی وغیرہ آتی ہو، لیکن اگر انگلش میں ورڈس آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور گڑبڑ ہو رہی ہے تو بولتا ہے یار شاید تھوڑا لکھا انگلش کو ایک معیار بنا لیا ہے. ہوں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلش آنا، اتنی انگلش آنا کہ نارملی جو یوز ہوتا ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول آپ کا ہوتا اور آپ کو ہاں اگر کوئی پروفیسر بننا ہے کسی یونیورسٹی میں کوئی لیکچرار وغیرہ بننا ہے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو مزید انگلش میں آگے سیکھنا پڑے گا، اس لیول کی سیکھنا پڑے گا. لیکن ہوں. نارملی جو ہے وہ بیسک جو لیول ہوتے ہیں سیکھنا بہتر ہوتا ہے اور معاملات ایزی ہو جاتے ہیں. ہوں. صحیح. جی آسف. اچھا. اچھا یہ بتائیے گا چونکہ آپ نے جیسے کہا کہ ایجوکیشن بھی ضروری ہے آج کل کی عورت کے لیے، آج کل کی خواتین کے لیے، آج کل کی ہماری جو مائیں ہیں ان کے لیے، چونکہ ظاہری بات ہے جب ان کے بچے ہیں جیسے جیسے آگے چیزیں آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول جو ہیں بچوں کے وہ کس طریقے کے ہیں، اس میں کس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یقیناً چونکہ ماں زیادہ فالو کر رہی ہوتی ہے، بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے یا ان کی دینی تعلیم کے حوالے سے، تو یقیناً ماں کا شعور میں آنا ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بات کا کس طرح تعین کیا جائے جب ہم رشتہ کر رہے ہوں، جب ہم شادی کر رہے ہوں، جب ہم فیملی کی بنانے کی جانب جا رہے ہوں، تو کون سی چیزیں دیکھنا ضروری ہیں ایک نئے رشتے کو بنانے کے لیے، خاص طور پہ خواتین میں؟ کیا ان کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، یا خوب سیرت ہونا ضروری ہے، یا ایجوکیشن ضروری ہے، یا دینی تعلیم ضروری ہے؟ کیا چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی اور ہیپی فیملی بنانی چاہیے؟ آصف بھائی ان ساری باتوں کا میرے ذہن میں بڑا خوبصورت ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ اس عورت میں حیا ہونا ضروری آہا کیا بات، واہ واہ. ہے. صحیح بات، صحیح بات. حیا ہونا ضروری ہے. ساری چیزیں ایک طرف، ہوں. اگر حیا نہیں ہے تو پھر وہ اور عورت کے لغوی معنی بھی بخیر چھپانے کے ہی ہے نا. میں وضاحت میں وضاحت کر دیتا ہوں. عورت عربی کا لفظ ہے عورت، ہوں. اور اس کا جو لغوی معنی ہے چھپانا، چھپانے والی شے، یعنی ہوں. چھپانے والی چیز جو صحیح. چھپایا جاتا ہے اس کا عربی اندر عورت کا. صحیح. صحیح. اچھا جیسے آپ نے کہا رشتے کے حوالے سے جب رشتہ دیکھا جائے تو سب سے جو افضل چیز ہے وہ تو آصف ہے. ٹھیک ہے. ہوں. اس کے بعد اس کی تعلیم دیکھی جائے، ہوں. تعلیم کتنی ہے. ٹھیک صحیح. ہے.
صحیح اور اس کا اخلاق دیکھا جائے ظاہر ہے تو آپ کو اخلاق کا بھی پتہ چلے صحیح گا، اخلاق دیکھنا افضل ہے، ٹھیک ہے. صحیح پھر رہی بات خوبصورت ہونا یا خوبصورت ہونا، جیسے اپنے پچھلے جو اپنے پروگرام سے رہے ہیں جی اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی خوبصورت اور خوبصورت کے حوالے سے. جی تو دیکھیں آصف بھائی، خوبصورتی دیکھنا یا نہ دیکھنا اس کی کچھ وجوہات ہے، اور صحیح خوبصورتی دیکھنا نہ دیکھنا اس کی بھی کچھ وجوہات ہے. صحیح بہتر یہ ہے کہ خوبصورتی بھی دیکھی جائے اور خوبصورتی بھی دیکھی جائے. میں واہ اس کی وجہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. صحیح خوبصورت جو عورت ہوگی جی وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ایک اچھی راہ کی طرف گامزن کرے گی، صحیح ٹھیک ہے. شوہر اور ان کے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آئے گی، صحیح اور بچوں کی بھی پرورش اچھی ہوگی خوبصورت اگر ہوگی، ٹھیک ہے. صحیح اور خوبصورت اگر بیوی اس نیت سے ڈھونڈی جائے، اس ارادے سے ڈھونڈی جائے. دیکھیں تو لوگ تو یہ کہتے ہیں یار خوبصورتی دیکھتا ہے لڑکا اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اور وہ بھی کیا کر رہا ہے. وہ دیکھیں صحیح ہے، اپنی ایک طرف بات ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روحانی اور اسلامی وجہ بھی ہے خوبصورت ڈھونڈنے کے پیچھے. یہ بھی میں آپ کو آج پروگرام کے توسل سے عرض کر دوں. جی جی جو خوبصورت بیوی دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت بیوی ڈھونڈیں تاکہ شادی کے بعد ہماری نظر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر نہ ہو. واہ کیا بات ہے واہ واہ آصف بھائی بھی اہم وجہ ہے، اور یہ بہت سارے علماء ہیں ہمارے ظاہر دوست یار احباب، ان کی یہ سوچ ہے خوبصورت بیوی تلاش کرنے کے پیچھے. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ کوئی جیسے دنیا دار کی ذہن ہوتا ہے خوبصورت ملے، وہ چیز نہیں ہے. لیکن اس سوچ کے پیچھے بھی ان کی ایک اچھی پازیٹیو سوچ ہے، نیت اچھی ہے کہ یا صحیح اللہ اس لیے خوبصورت بیوی ہم چاہتے ہیں کہ ہم شادی کے بعد ظاہر گناہ سے بچنے کے لیے ہم شادی کر رہے ہیں نا. اب ہماری بیوی ہی اگر خوبصورت ہوگی تو ہم پھر کسی اور کی طرف نظر ہی نہیں ڈالیں گے، ہم گناہ سے بچ جائیں گے. اس گناہ سے بچنے کے لیے مولا ہمیں خوبصورت بیوی عطا فرمائے. صحیح تو یہ ایک اچھی نیت ہے آصف بھائی، اور اس نیت سے اگر کوئی انسان خوبصورت بیوی سن رہا ہے تو اچھی بات ہے. دیکھیں صحیح خوبصورت بھی دیکھے اور خوبصورت بھی دیکھے، یہ صحیح دونوں باتیں دیکھے، اور صحیح اپنے آپ کو بھی بہتر کرے. اگر آپ کے اندر خوبصورتی میں کوئی کمی ہے تو کافی چیزیں آ گئی ہیں جدید دنیا کے اندر، آپ ہوں اپنی خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں، ٹھیک ہے. ہوں کیونکہ خود کو سنوارنا غلط ہے. یہاں سے ہوں جمال اللہ پاک خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک صحیح ہے. بات ایک صحیح بات شرعی حدود میں لے کر میں صحیح یہ کلیئر کر دوں کہ شرعی حدود کی ضرورت ہے کہ غیر شرعی کام صحیح کر کے آپ کو صحیح صحیح خوبصورت لگ رہا ہوں. ہوں تو ایک جیسے داڑھی بالکل صفا چٹ کر والی آپ نے کہا ہوں سیو کروائی آپ خوبصورت ہے، اور اپنی خوبصورتی کو بھی اگر آپ خوبصورت خوبصیرت پڑھی لکھی با اخلاق حیا والی بھی چاہتے ہیں تو یہ ہوں ساری چیزیں آپ میں بھی ہونا چاہیے. انسان کو مرد کو بھی حیادار ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نبی تعالیٰ سبحان اللہ حیا کے پیکر آپ کہلاتے ہیں، تو ہاں مرد کو بھی حیادار ہونا چاہیے. حیا اور خوش اخلاقی آپ میں بھی ہو، اچھی تعلیم آپ کی بھی ہو، خوبصیرت اور خوبصورت آپ بھی ہو، تو ہوں پھر کیا ہوتا ہے کہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ ساری کوالٹیاں بیوی میں بھی ساری کوالٹیاں، تو صحیح بچے تو ظاہر ہے پھر سبحان اللہ اور بہترین ہے. اور جو ہماری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ایک رہنمائی کا وسیلہ بنیں گے بچے جو ہیں. جب ان کی تربیت اچھی ہوگی تو پھر دین جو تعلیم ہے وہ آگے پھر بڑھے گی. ہوں اور کہتے ہیں نا کہ درجہ بدرجہ معاملات ہوتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے تو وہ اپنے بچوں کی اچھی کریں گے، تو ہوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. جی بالکل جناب بالکل چونکہ آج ہمارے صدیق برکاتی صاحب نہیں ہیں، وہ ایک محفل ہے اس میں موجود ہیں، اور جو نجم خان ہے وہ بھی اس وقت اپنے شہر سے سٹی سے باہر ہیں، چونکہ ہم ان سے رابطے میں اس وقت فون کے ذریعے. تو آج کے پروگرام کو ہم یہی ختم کریں گے، چونکہ یقینی طور پر ہماری کوشش رہی ہے کہ ہر پروگرام میں ہم آپ کو جو آپ کے مسائل ہیں ان کو حل کو اس کا بتایا جائے، اور اس کو کس طریقے سے آپ نے آگے زندگی میں بڑھنا ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی. اور یہ جو آج کا موضوع تھا یہ دیکھا جائے تو ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ جو کہ اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی کہتے تحفہ ہے، یہ مرد کے لیے ایک تحفہ ہے. اللہ نے مرد کے لیے اس عورت کو بنایا ہے، اور اس کی زندگی میں اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی زندگی کو ایک ٹریک پہ لانے کے لیے اللہ نے اس عورت کو جو ہے نا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ مرد کے لیے پیدا کیا ہے.
تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ نجم خان، آپ ہمارے ساتھ میرپور خاص سے اس وقت نجم خان ہمارے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کسی کام کے لیے، اور پھر وہاں سے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اور نجم خان کو اجازت دیجیے جی اپنا. آصف بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج ماشاء اللہ اچھی گفتگو رہی. بالکل بالکل، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. مجھے اور نجم خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.